إلى بعد هل يراكم من أحد ثم انصرفوا سبحان الله. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. یا الہی اور نہ کچھ منگاتے تھی مینو یار دے دے سے پہنچا دے جھاڑو دین جتھے فرشتے او سونا شہر دکھا دے. ڈنگ تے ڈنگ جس نے کھادا اس صدیق اکبر دی یاری دعوا سے تائی تڑپے حسین دی لاش جتھے اس کربل دے کاری دعوا سے تائی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جناب غوث اعظم محبوب سمانی قطب ربانی آپ کا مقدس مہینہ ہے اور آپ کے دربار اقدس میں ایک دو اشعار کے ساتھ حاضری پھر قبلہ پیر صاحب اپنا خصوص سے ہمیں نوازیں گے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. سبحان اللہ. میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. جولی کو میری بری دو ورنہ کہے گی دنیا. جولی کو میری بری دو ورنہ کہے گی دنیا. غسل ورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. غسل ورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. دامن پھیلائے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں. دامن پھیلائے در پر خواجہ ہند ولی کھڑے ہیں. دامن پھیلائے در پر خواجہ رکن الدین کھڑے ہیں. ملتا ہے آپ کے در سے کونین کا خزانہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی پیارے عزیز افتخار کی والدہ محترمہ وصال اور آج ان کا ختم پاک ہے. ماں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، حضور کا بیان اصل میں اللہ کا ہی بیان ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور اللہ کریم قرآن عظیم میں اپنی عبادت و ریاضت کا جہاں حکم دے رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اگر ان میں سے ایک یا دونوں حالت بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تمہارے اف کہنے سے ان کا دل دکھتا ہو تو اللہ کریم فرماتا ہے ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں نہیں جھکو. وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو. اس حد تک اللہ کریم ماں باپ کا تابع دار رہنے کا، ماں باپ کی اطاعت کا، ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنے کا اللہ کریم حکم دے رہے ہیں. حضور حضرات محترم، ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں. ان کا ادب کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے اعزاء و اقارب کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرنا جس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ کی جاتی ہے. اور ماں باپ کے جانے کے بعد پھر ان کی بخشش کا اہتمام و انتظام کرنا. یہ ماں باپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کا ایک حق اولاد پر جاری و ساری رہتا ہے اور اس کی بجاوری اولاد کا فرض بنتا ہے وہ یہ کہ ان کی بخشش کا اہتمام و انتظام کیا جائے. کلمہ طیبہ یہ اتنا بابرکت ذکر ہے اور افضل ذکر ہے کہ 45,000 مرتبہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں کسی جانے والے کے جانے کے بعد اگر پڑھ کر بخشا جائے، اگر وہ عذاب میں بھی مبتلا ہے تو اتنی تعداد میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم اس کو نہ صرف معافی دیتے ہیں بلکہ جہنم سے نجات دے کر جنت میں مقام عطا کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں حضرات محترم شروع میں بڑا خوبصورت اہتمام ہوا کرتا تھا کہ لوگ 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کو ختم انبیاء کہتے ہیں، اپنے فوت شدہ احباب کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے. اللہ کریم مہربانی فرمائے. اور آج بھی الحمدللہ ہمارے علاقے میں بڑی اچھی ریت ہے کہ جانے والے کے جانے کے بعد خواتین بطور خاص انہوں نے وہ رینٹے بن کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں وہ ورد و وظائف جو ہے وہ جاری ساری ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ بڑا نفع بخش عمل ہے. اور قرآن عظیم، یہ تو قرآن تو نور ہے، اللہ بھی نور ہے، ہمارے نبی بھی نور ہیں اور قرآن بھی نور ہے. تو قرآن جب آپ پڑھ کر اپنے فوت شدہ کو بخشیں گے تو قرآن کا نور قبروں کے اندر منتقل ہوگا، وہاں کی تاریکی اجالے میں تبدیل ہوگی اور پھر قرآن کی برکت سے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا. اور جو اولادیں اپنے ماں باپ کے اس کے علاوہ بھی بے شمار طریقہ کار ایصال ثواب کے، بچے کو اگر اللہ کریم نے یا پچھلے برسا کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ راستے کی سہولت میسر کر کے اللہ کی مخلوق کو ایک سہولت پہنچاتے ہیں اور ایصال اور منسوب کرتے ہیں. میری ماں یا میرے باپ کی بلندی درجات کا اللہ اس عمل کو سبب بنائے تو یہ بھی بہت بڑا نفع بخش عمل ہے. مسجد بنانا، مکتب بنانا اور کنواں کھدوانا
پانی کی اللہ کی مخلوق کو سہولت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنا بھی اہتمام و انتظام میرے عزیزوں نے کیا ہے، میرے پیارے عزیز افتخار نے یا ان کے معاونین نے اپنی ماں کی بلندی درجات کا اہتمام کیا ہے، اللہ بڑا چڑھا کر اس کو ان کا اجر عطا کرے. اور آج اتفاق ہے کہ ادھر والدہ کا ختم ہو رہا ہے اور ادھر نانی جو ہے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں. اب طبیعت دو طرف جو ہے وہ میرے عزیزوں کی مبذول ہے. اللہ کریم مہربانی فرمائے اور نانی کے درجات کو بھی اللہ بلند کرے اور ماں کی درجات کو بھی. اور جس قبر کے اندر وہ ہمیشہ کی نیند سو رہی ہیں، جتنے بھی فرزندان اسلام وہاں سودہ خاک کیے گئے، اللہ سب کی بلندی درجات کا اہتمام و انتظام فرمائے. میں اسی پر اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں. یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ ہمارے خوبصورت بھائی جو دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام سے عام تر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جناب پیر طفیل اجمیری صاحب اس دعائیہ تقریب میں وہ بھی موجود ہیں. وقت یقیناً تھوڑا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ چند منٹ موقع مال کی مناسبت سے وہ بھی کلام کریں اور اس کے بعد دعا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العلی العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد مجھ سے قبل بڑی خوبصورت گفتگو محترم پروفیسر صاحب نے فرمائی. یہ کوئی خطابات کا موقع مال نہیں ہے، ختم شریف کی تقریب ہے، لیکن ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ختم شریف یہ کوئی مجھے مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کو ہم فرض واجب یا سنت کا درجہ نہیں دے سکتے. لیکن جب ہم اسی تقریب میں تبلیغ کو شامل کر لیں تو پھر یہ سنت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے اپنے قبیلے والے لوگوں کو اکٹھے کیا، حضور مولا کائنات کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو جمع کیا، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور ان کو تبلیغ کی. اس لیے جب ہم کسی تقریب میں دینی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ رکھتی ہے. اس لیے آپ کوئی بھی ختم شریف کی تقریب ہو اس میں کوشش کیا کریں کہ کم از کم کوئی ایک حدیث کا بیان ہو جائے، قرآن کی کسی آیت کا بیان ہو جائے جس میں تبلیغ شامل ہو جائے، تو پھر وہی جو محفل ہے وہ مستحب سے بڑھ کے سنت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. آج کی یہ جو تقریب ہے یہ مائی صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ آج کل طرح طرح کی بولیاں بعض دفعہ بولی جاتی ہیں جی کہ ایصال ثواب کا ثبوت کہاں ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑا فرض جو ہم پہ نماز ہے، ہماری نماز بھی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم ایصال ثواب نہ کر لیں. وہ کس طرح؟ جب ہم یہ پڑھتے ربنا اغفر لی والوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہی تو ایصال ثواب ہے. ہم خدا سے اپنی بخشش مانگتے ہیں، اپنے والدین کی بخشش مانگتے ہیں اور تمام مومنین کی بخشش مانگتے ہیں اور پھر ہماری نماز کمپلیٹ ہوتی ہے. ہم تو ہر نماز میں ایصال ثواب کرتے ہیں. دوسری بات، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ اس طبقے سے وہ ان کے بزرگ ہیں جو ایصال ثواب وغیرہ کو آج کل نہیں مانتے یا جس پہ اعتراض کرتے ہیں. ان کی ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مائی صاحبہ تھی، خاتون تھی، ان کو شوق تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے. اللہ نے کرم کیا، مائی صاحبہ کی خواہش پوری ہوگی، بیٹا حافظ قرآن بن گیا. تو اس خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی
تم کبھی کبھی میری قبر پہ آنا اور آ کے مجھے قرآن سنانا۔ دعا کا کرنا، ماں کی وفات ہو گئی، بیٹے نے وعدہ یاد رکھا اور ماں کی قبر پہ جا کے قرآن حکیم کے کچھ حصے تلاوت کرتا، ماں کو احسان ثواب کرتا آ جاتا۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن ماں خواب میں آئی اور آ کے کہا، میرے حافظ بیٹے، جب تم میری قبر پہ آتے ہو نا، آ کے 2-4 منٹ خاموشی سے کھڑے ہوا کرو تاکہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لیا کروں۔ تم جب آتے ہی تلاوت شروع کر لیتے ہو تو تمہارے وہ قرآنی جو حروف ہے ان کو لینے کے لیے فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ وہ فرشتے اللہ کا کلام لینے کے لیے وہ قطار در قطار آ جاتے ہیں، وہ تمہارے اور میرے درمیان فرشتے حائل ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ نہیں سکتی، اے میرے بیٹے آ کر پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے کھڑا ہو جایا کر تاکہ میں تمہیں دیکھ لیا کروں اور اس کے بعد تلاوت شروع کیا کر۔ اسے ثابت ہوا کہ جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میری بیٹی آئی ہے، کون سے وارث آئے ہیں، ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھا سلوک یہی ہے کہ ان کے احسان ثواب کا اہتمام کیا جائے، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہی نہیں ہے کہ خالی ختمات ہی احسان ثواب ہوتے ہیں، وہ مسجد میں حصہ ڈالنا، مدرسے میں ڈالنا، راستہ بنوانا، جو بھی صدقہ جاریہ کے کام ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اجازت ہے جناب؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف مرة وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ إلهي بحرمة لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ۔ الہی بحق نج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، یا حضرت غوث آغثنا باذن اللہ۔ اے رب کریم، اے مالک الملک، رب ذوالجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم۔ اللہ کریم، جو کلمات طیبات تلاوت کیے گئے، جتنی مقدس کلام میری ملک ہوئی، جو اہتمام کیا گیا، اللہ کریم سارے اہتمام کو، ساری پاک کلام کو، ساری عقیدت کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور وسیلہ اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی بارگاہ عالی میں ساری پاک کلام کو، سارے اہتمام کو قبول فرماتے ہوئے اس کو ہم ہدیہ تن، تحفہ تن، نذرانہ تن
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کی امین شریفین، آپ کی ازواج محترات، آپ کی اولاد اطہار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ پائتر پاک کی پاک بارگاہوں میں یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ ائمہ اسنا عشرہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی پاک اور مقدس بارگاہ میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ تمام شہداء کرام کی پاک بارگاہوں میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ اللہ کریم امت محمدیہ کے جمیع اولیاء اعظام، تمام سلاسل کے جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی بارگاہوں میں یہ ہدیہ، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ اے رب کریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اولیاء اعظام کے وسیلہ جلیلہ سے بالخصوص اس سارے اہتمام کا ایصال ثواب، ساری پاک کلام کا ایصال ثواب مائی صاحبہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ اس پاک کلام کا صدقہ، اہتمام کا صدقہ مائی صاحبہ مرحومہ کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے۔ یا اللہ گھر والوں کی طرف سے، پسماندگان کی طرف سے یہ ہدیہ، یہ تحفہ مرحومہ مائی صاحبہ کو پہنچے۔ یا اللہ ان کی قبر کو بقائے نور فرما دے۔ ان کے علاوہ اس گھر سے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے جتنے روح دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ددیال سے، ننیال سے، سسرال سے، دوست احباب، رشتہ دار، آستار، امیدوار، یا اللہ تمام ارواح کو اس ثواب میں شامل کرتے ہیں، قبول فرمائے، سب کی بخشش فرمائے۔ جن احباب نے اس محفل میں شرکت کی ہے، دام دل میں قدم سخنے، یا اللہ ہمارے مرحومین پہ بھی کرم فرما دے۔ اللہ کریم ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جمیل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جو بھی حالت اسلام میں دنیا سے پردہ کر چکے ہیں یا قیامت تک پردہ کریں گے، سب کو اس ثواب میں شامل کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی شان کے لائق نہ ہی ہم کلام پاک تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ہی اہتمام کر سکتے ہیں، نہ ہی التجا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم تلاوت کلام پاک کرنے میں، ذکر کرنے میں، اہتمام کرنے میں، گفتگو کرنے میں، دعا مانگنے میں ہم سے جو غلطیاں، جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، یا اللہ معاف فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کی پاک بارگاہ میں آپ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو وسیلہ بنا کر التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کی اس تقریب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، حضور کی اولاد اطہار کا صدقہ، سرکار کے صحابہ کرام کا صدقہ آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس خاص روح کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ان کی بخشش فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کی یہ شان ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یا اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ہم التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل کے تقدس کا صدقہ سارے عالم اسلام پہ کرم فرمائے۔ جتنے مسلمان گمراہ ہیں صراط مستقیم عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں آسان فرمائے۔ اللہ کریم اس گھر میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، ان کے ایمان میں برکت، ان کی جانوں میں برکت، ان کی اولاد میں برکت، ان کے رزق میں برکت۔ اس گھر میں ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مالک ملکہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اغفرا وارحمہ وادخلہ فی الجنہ، اللہم اغفرا وارحمہ وادخلہ فی الجنہ، اللہم اغفرا وارحمہ وادخلہ فی الجنہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک
मस्ततात अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लक बिनिअमतिक अलैया व अबू बिज़ंबी फग़फिर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत अजमईन बिरहमतिक या अल्लाह। बस जनाब मुलाकात को तो بعد میں کو نمبر بولے ڈیلیٹ ہوئی اصل جو فون چینج کرو نا چاہیے